نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کا اجتماع ہے. یہ اجتماع صدیق کے جیالوں کا اجتماع ہے. یہ اجتماع فاروق کے متوالوں کا اجتماع ہے. یہ اجتماع ذوالنورین کے دیوانوں کا اجتماع ہے. یہ اجتماع علی المرتضیٰ اور حسنین کریمین کے پرورفتہ ہونے والوں کا اجتماع ہے. اور یہ اجتماع امیر الحق اور صاحب تدبر اور صاحب عزم اور صاحب شان امیر معاویہ کے نام لیواؤں کا اجتماع ہے. حضرات گرامی قدر، اور آج ہم یہ بات برملا طور پہ کہنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہ یہ شہداء کے وارثوں کا اجتماع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک دیوبندیوں کا، جب تک بریلویوں کا، جب تک اہل حدیثوں کا ایک بیٹا زندہ ہے، صدیق کی صداقت کے ڈنکے بجتے رہیں گے، فاروق کی عدالت کے نعرے لگتے رہیں گے، ذوالنورین کی سخاوت کے علم کو اٹھاتے رہیں گے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، اور معاویہ کے تدبر کے نعرے لگاتے رہیں گے. حضرات گرامی قدر، یہ ملک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پروانوں کا ملک ہے. اور میں یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، ہم نے سن 53 سے لے کر سن 74 تک ختم نبوت کی چوکٹ کی حفاظت کی تھی، اور بالآخر 7 ستمبر کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے فیصلہ سنا دیا. جو حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا، جو آپ کو آخری صاحب الہام نہیں مانتا، جو آپ کو آخری ناطق وحی نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب بھی 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، لہو گر چکے ہیں، سنگینوں کو پھینکا جا چکا ہے، ہتھکڑیوں کو بنایا جا چکا ہے، بیڑیوں کو لگایا جا چکا ہے، بموں کو پھاڑا جا چکا ہے. انشاءاللہ وہ وقت قریب آ چکا ہے جب ناموس صحابہ کے جھنڈے اسلام آباد کے ایمانوں پہ لہرائیں گے. حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، وہ بل جس نے کبھی 92 ووٹ حاصل کیے، وہ بل جو اللہ کے فضل و کرم سے بعد ازاں صوبائی اسمبلی سے منظور ہوا، وہ بل جو بعد ازاں قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور ہوا، اور یاد رکھو، عارف علوی اگر تم دستخط نہیں کرتے، نہ کرو. ہم یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، وہ وقت قریب آ چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے جب حرمت صحابہ کا قانون پاکستان کا قانون بن کے رہے گا، اور صحابہ کے غدار اللہ کے فضل و کرم سے ان کو کارنر کر کے چھوڑیں گے. حضرات گرامی قدر، اگر ایک انسان کی عزت کے لیے حد کے عزت کا قانون موجود ہے، اگر ایک ادارے کے تحفظ کے لیے توہین عدالت کا قانون موجود ہے، تو مجھے کہنے دے ابو بکر تو ابو بکر ہے، عمر تو عمر ہے، عثمان تو عثمان ہے، علی المرتضیٰ تو علی المرتضیٰ ہے. دنیا کی ساری عدالتیں اگر جمع ہو جائیں، معاویہ بن ابی سفیان کے جوتے کے تلوے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. حضرات گرامی قدر، دنیا کی ساری عدالتیں معاویہ کے جوتے سے لگنے والی مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. تو حضرات گرامی قدر، اگر ان کی عزت کے تحفظ کے لیے یہ قوانین موجود ہیں، تو انشاءاللہ صحابہ کی عظمت کے قوانین کو بھی انشاءاللہ بنوا کے بھی چھوڑیں گے،
اور منوا کے بھی چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، حفیظ جلندری نے بڑے زبردست الفاظ کہے اور انہی الفاظ کو میں آج کے اجتماع میں دہرانا بھی چاہتا ہوں۔ کہا حفیظ اہل زباں کم مانتے تھے، حفیظ اہل زباں کم مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، ہم یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، یہ بات کہ توہین رسالت کے قوانین جس طرح حضرت رسول اللہ کی ناموس کے تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں، اسی طرح تحفظ اہل بیت اور صحابہ کے قوانین بھی ان کی عظمت کے تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر کوئی بہت بڑا کوڑ مغل ایسا ہوگا جو کہے گا توہین رسالت کے قوانین سے معاشرے کے اندر انارکی پھیلتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح حرمت رسول اللہ کے قوانین حضرت رسول اللہ کی ناموس کے تحفظ کے لیے ضروری ہیں، انشاءاللہ صدیق کی ناموس کا بھی تحفظ کر کے چھوڑیں گے، فاروق کی ناموس کا تحفظ بھی کر کے چھوڑیں گے، ذی النورین کی ناموس کا تحفظ بھی کر کے چھوڑیں گے، علی المرتضیٰ کی ناموس کا بھی تحفظ کر کے چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ معاویہ بن ابی سفیان کی عظمت کا بھی تحفظ کر کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اور ہم یہ بات بھی آج سمجھا دینا چاہتے ہیں، اور میں نے کئی مرتبہ اپنے برادر اکبر مولانا لدھیانوی کو یہ بات کہی ہے اور مولانا اورنگزیب فاروقی کو بھی کہی، لیکن نہ جانے کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت آگے آتی رہی، لیکن آج میں روبرو ہوں، آج میں وہ کہہ دیتا ہوں، آج میں روبرو ہوں، میں خود کہہ دینا چاہتا ہوں کہ سنیت کا نام لے کر حضرت صحابہ پہ حملہ کرنے والا کوئی جہنم کا مردہ ملعون ہو یا کسی اور علاقے کو کوئی بدبخت ہو، انشاءاللہ اس کو عدالت کے اندر کھینچا جائے گا اور ناموس صحابہ کے پامال کرنے کے جرم کے اندر انشاءاللہ 10 سال قید کی سزا دلوائی جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، مرزا جیلوی اور اس کے قبیلے کے جتنے مظلوم اور بے غیرت اور بے ضمیر لوگ جو حضرت رسول اللہ کے سسرال کو گالی دیتے ہیں، جو ام حبیبہ کے قبیلے کو گالی دیتے ہیں، جو رقیہ اور ام کلثوم کے سسرال کو گالیاں دیتے ہیں، جو رملہ بنت علی کے سسرال کو گالیاں دیتے ہیں، جو حسن و حسین کی بیٹیوں کے سسرال کو گالیاں دیتے ہیں، بنو امیہ کو گالیاں دیتے ہیں، حضرات گرامی قدروں کا کڑا احتساب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، اہل البیت کے سسرال کو گالیاں دینے والوں کا کڑا احتساب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، کیا ناموس صحابہ پہ حملہ کرنے والے جو عناصر جنہوں نے سنیت کا لبادہ اڑا ہوا ہے، کیا ان کے احتساب کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور اس قانون کو پاکستان میں عملی طور پہ اس کے نفاذ کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ کے فضل و کرم سے صلح جو بھی ہیں، امن پسند بھی ہیں، دہشت گردی سے دور بھی ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ہماری شرافت کو ہماری کمزوری مت سمجھے۔ جہاں پر صدیق کی عظمت کی بات ہوگی، جہاں پر فاروق کی عدالت کی بات ہوگی، جہاں پہ ذی النورین کی صحابت کی بات ہوگی، جہاں علی المرتضیٰ کی شجاعت کی بات ہوگی، اور جہاں پر امی عائشہ کے دوپٹے کی عظمت اور ناموس کی بات ہوگی، اللہ کے فضل و کرم سے ہم جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرات گرامی قدر، وہ بل جس کو آج دستوں کے نام کے اوپر روکا جا رہا ہے، لیکن وہ ہمیں بات اعلانیہ طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ ملک کا آئین بن کے رہے گا۔ کیا آپ اس عظیم مشن میں قائدین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ اکابرین اہل سنت کے ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملانے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں، یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تن کو سے ڈالے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔